لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین کثیر سوالات ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں کرتے ہیں، ہم ان میں سے کچھ کے جواب تو رپلائی کر کے کمنٹس میں ہی دے دیتے ہیں، اور کچھ وہ سوالات جو اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدے کے ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم یوں ویڈیو کی شکل میں بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے کہ قربانی کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، قربانیاں ہم لوگ کرتے ہیں تو کیا اس کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں؟ اخروی فائدے تو الحمدللہ ہی ہیں، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، ثواب ہے، جنت کے حقدار ہے، اور قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ثواب ملنا ہے، یہ سارا کچھ تو ہے ہی ہے۔ کیا اس کا کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے؟ آج میں آپ کو کچھ اس کے دنیاوی فائدے شمار کرانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ کنز العرفان، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ پارہ 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ یقیناً اللہ پاک کے ہر حکم میں انسان کے لیے کثیر دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، خواہ انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح قربانی کے بھی دینی فضائل و ثواب کے ساتھ بے شمار دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ پہلا فائدہ، روزگار کے مواقع مل جاتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو بیچنے والوں، ان کی دیکھ بھال کرنے والوں، اور کنٹینز سوزوکی ٹرک والوں، اور پھر چارہ جھول وغیرہ بیچنے والوں، جانوروں کی حفاظت کے لیے چوکیداروں، اور ویٹرنری ڈاکٹروں، قصاب حضرات، کیما وغیرہ بنانے والوں سمیت لاکھوں لوگوں کو اس سنت ابراہیمی کی برکت سے روزگار میسر آتا ہے۔ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، اس کا روزگار بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان دنوں میں کچھ لوگ گھاس بیچ کر کے ان دنوں اپنا گزارا کر لیتے ہیں، خصوصاً قربانی کے قربانی سے پہلے کے جو 10-15 دن ہیں۔ اب شہروں میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ صرف کہیں درختوں سے ایسے پتے توڑ کے لے کے آتے ہیں، ایسی ٹہنیاں توڑ کے لے کے آتے ہیں جو جانور کھاتے ہیں، اور وہی بیچ کر کے ان کے 10 دن ٹھیک ٹھاک کمائی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کا ایک ایسا کام 10-15 دن کے لیے لوگوں کو مل جاتا ہے جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ جنگلوں کو جاتے ہیں، پیڑوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی ٹہنیاں توڑ کے لے کے آتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، اور ہزار روپوں کی الحمدللہ تجارت کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی تجارت جس میں ان کی کوئی لاگت نہیں ہے، انہوں نے کچھ انویسٹ نہیں کیا ہے، اور الحمدللہ اس میں ان کی آمد ہوتی ہے۔ یہ قربانی کی برکت ہے، اور اکثر یہ غریب لوگ کرتے ہیں، غریب لوگ ہی کرتے جن کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہوتے، ایسے لوگ ہی یہ کام الحمدللہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ پیڑوں کی ٹہنیاں لا کر کے وہ پھر قربانی کرنے والوں کو بیچتے ہیں۔ دوسرا دنیاوی فائدہ اس کا گوشت کی فراہمی ہے۔ قربانی کی بدولت لوگوں کو صحت مند جانوروں کا تازہ اور غذائیت سے بھرپور گوشت مہیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سفید پوش اور درمیانی طبقہ کو فراوانی کے ساتھ گوشت حاصل ہوتا ہے۔ نیز بہت سے لوگ غریبوں میں گوشت مفت تقسیم کرتے ہیں، فری میں تقسیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے غریب لوگوں کے گھروں میں بھی گوشت پکتا ہے جو سارا سال گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کی یہاں بھی الحمدللہ آسانی سے گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ عموماً بکروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، تو بکرے کا گوشت جو جتنا مہنگا گوشت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو پہنچنا، اتنا آسان نہیں ہے۔ کئی مہینوں گزر جاتے ہیں کہ ایک غریب طبقہ، متوسط طبقہ جو ہے وہ گوشت کھانے سے خود کو روک ہی رکھتے ہیں، نہیں کھا پاتے، جیب اجازت نہیں دیتی، ان کی جو آمد ہے وہ اجازت نہیں، گھر کا بجٹ اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر ایسے وقت میں الحمدللہ جب قربانی تشریف لاتا ہے تو ان کے گھروں میں اتنا گوشت جمع ہو جاتا ہے کہ کئی دنوں تک الحمدللہ یہ گوشت کھانے کی اپنی ایک الحمدللہ تمنا جو ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ میں آپ کو گناتا ہوں، قربانی کے موقع پر باہمی اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ بھی زبردست عروج پر ہوتا ہے۔ ایک بھائی کا دوسرے کے لیے خیال رکھنے کا جو جذبہ ہے یہ قربانی کے دنوں میں اپنے عروج پر ہوتا ہے، اپنے پیک پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، قربانی کے موقع پر مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت اور اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کہیں دوست و احباب اور عزیز رشتہ دار مل کر اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، تو کہیں مل جل کر جانوروں کی دیکھ بھال کرتے نظر آتے ہیں۔
اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن ایک دوسرے کو گوشت ہدیہ کیا جاتا ہے اور مل کر کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلا کر کے گھر میں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا، یہ قربانی کی برکتوں سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ آپ نے سنا، چوتھا فائدہ اس کا دینی اداروں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، مدارس کو اور غریبوں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قربانی کی کھالیں بیشتر مسلمان یہ دیتے ہی ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں اور اداروں کو پہنچاتے ہیں، تنظیموں کو پہنچاتے ہیں، مدرسوں کو پہنچاتے ہیں، اور انہیں بیچ کر حاصل ہونے والی رقم سے دین کے کاموں میں بہت مدد ہوتی ہے۔ الحمدللہ مدارس اس کو لیتے ہیں، مساجد میں عموماً یہ خرچ نہیں کیا جاتا، مدارس لیتے ہیں اور تنظیمیں لیتی ہیں اور لے کر کے پھر اس پہ پیسہ جمع کر کے اس سے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو بہت بڑا ایک آمدنی کا ذریعہ جو مدرسوں کے لیے ہے، تنظیموں کے لیے ہے، وہ قربانی کی کھالیں بھی ہیں۔ پانچواں ان کا فائدہ، ملکی معیشت کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ملک کی اکانومی کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اچانک لاکھوں لاکھ جانور بکنے لگتے ہیں، اور وہ بھی عام دنوں میں جو قیمت ہوتی ہے جانوروں کی، اس سے کئی گنا زیادہ قیمت میں بکتی ہیں۔ اب یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیسہ بازار میں آئے۔ جتنا پیسہ بازار میں آئے گا اتنا ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، اور جتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے کہیں پر، کہیں اسٹاک ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، کہیں لوگ اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، تو وہ پیسہ ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جب پیسہ جیبوں سے نکل کر کے مارکیٹ میں آتا ہے نا، تو ملک کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ملک کی معیشت اچانک ترقی کرنے لگتی ہے، اچانک اٹھ جاتی ہے۔ اب غور کریں، ہندوستان میں ہی لاکھوں لاکھ جانوروں کی قربانی ہوں گی، اور لاکھوں لاکھ جانوروں کو لوگوں نے زیادہ قیمت دے کر کے، قربانی کے دن گزر جائیں، جس جانور کی قیمت 10,000 ہے، قربانی کے دنوں میں اس کی قیمت 20, 25, 30, 40, 35 ہزار تک بکتے ہیں، اور قربانی کے دن گزر جائے پھر اس جانور کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو زیادہ قیمت دے کر کے بھی لوگ جانور کو خریدتے ہیں قربانی کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور یوں ایک بڑا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیب سے نکل کر کے وہ مارکیٹ میں آتا ہے، اور جب مارکیٹ میں آتا ہے تو غور کیجئے کہ وہ یہ جانور بیچنے والے جو اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، جانور جو سال بھر پالتے ہیں اور سال بھر پال کر کے پھر وہ قربانی کے دنوں میں مارکیٹ لے کر آتے ہیں، یہ لانے والے اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے پاس پیسہ پہنچتا ہے، اور غریب کے پاس پیسہ پہنچتا ہے نا، تو پھر غریب اس کو جمع کر کے نہیں رکھ دیتا۔ غریب کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ان کی خواہشات ہوتی ہیں، پھر وہ اس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی کوئی چیزیں خریدتا ہے، تو یوں انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یوں الحمدللہ جو کارخانے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور ایک ایسا کام قربانی کا جو جس سے لاکھوں کروڑوں روپے مارکیٹ میں آتا ہے، وہ اچانک وہ مارکیٹ میں چلنے لگ جاتا ہے، تو اس سے الحمدللہ ملک کی اکانومی کو، معیشت کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور ویسے ہی قربانی کی کھالوں سے جو مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہ بھی ایک معیشت کا فائدے کا کام ہے نا۔ قربانی کی جو کھالیں، چمڑے سے بیگ بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، چپلیں بنتی ہیں، اور بیلٹ بنتے ہیں، کئی ساری چیزیں بنتی ہیں، اور پھر اچانک جو یہ چمڑے کی چیزیں بنانے والے جو کارخانے ہوتے ہیں، ان کو اچانک لاکھوں لاکھ جانوروں کی کھالیں مل جاتی ہیں، اور جب کھالیں ملتی ہے تو پھر یہ چمڑے کا جو کام ہے، چمڑے کی جو انڈسٹری ہے، وہ اچانک ان کے پاس مواد بہت سارا جمع ہو جاتا ہے، ان کے پاس بہت سارا ایک سامان آ جاتا ہے کہ جس سے وہ بنا پائیں، اور پھر وہ جب سامان بناتے ہیں تو پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر بکتے ہیں، پھر معیشت کو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، جس سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو کھاد وغیرہ بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور لے جانے والی گاڑیاں مختلف مقامات پر ٹول ٹیکس ادا کرتی ہیں، اور پھر مویشی منڈی میں بھی جگہ کے حساب سے کرایہ ادا کیا جاتا ہے، جس سے ملکی خزانے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ فائدے ہیں دنیاوی طور پر جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں عمدہ جانور قربان کیجئے اور اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو قربانی کے خوب فائدے عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔